تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں بھارت پاکستان کے بیچ قائم تناؤ کے حوالے سے۔ بھارتی پرائم منسٹر مودی نے اپنے حالیہ سپیچز میں پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو طاہر گورا صاحب آپ اس پر پلیز تبصرہ کیجئے کہ مودی صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے، پرائم منسٹر مودی نے جو خاص طور پر 26 مئی اور 27 مئی کی جو سپیچز کی ہیں وہ بڑی ان یوزول سی ہیں، اور پاکستان کو واقعی ہی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کھری کھری سنائی ہے۔ نہ صرف کھری کھری سنائی ہے، بہت پریسائز شبدوں میں پاکستان کے جو ٹیررزم کے حوالے سے جو وہاں سے جنگیں چلی آ رہی ہیں ان کو انہوں نے بالکل آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ دیکھیے، میں خود یہاں پہ بولتے بولتے رہ گیا، ہم بڑے عرصے سے میڈیا کے لوگ اس کو پراکسی جنگیں کہتے رہے ہیں، بھارت کی سرکاریں بھی اس کو پراکسی جنگیں کہتی رہی ہیں جو پاکستان کی طرف سے حرکتیں ہو رہی تھیں کشمیر میں یا ٹیررزم ریلیٹڈ۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا، پرائم منسٹر مودی نے کہا ہے کہ یہ پراکسی نہیں ہے، یہ پاکستان کا اسٹیٹ کرافٹ ہے جنگ کا، کیونکہ وہ اتنی ہی جنگ لڑ سکتے ہیں، وہ بڑی جنگ تو لڑ نہیں سکتے۔ تو اب پرائم منسٹر مودی نے یہ جو فیکٹس ہیں یہ بالکل کھول کے سامنے رکھ دی ہیں۔ 26 مئی کو جو پرائم منسٹر نے پاکستان کی یوتھ کے نام یہ پیغام دیا اپنی تقریر میں، انہوں نے کہا کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی جو آرمی ہے، وہ ٹیررزم کا دھندا کرتی ہے، ٹیررزم کا کاروبار کرتی ہے، آپ کو روٹی کی طرف جانا چاہیے نہ کہ گولی کی طرف جائیں۔ اب پرائم منسٹر مودی کے ان دو شبدوں کو پاکستان کا ظاہر ہے جو ہے پورے کا پورا اسٹیٹ مشینری کا نظام جو ہے وہ تو اس کو ایک طرح سے کرٹیسائز کرے گا، لیکن پرائم منسٹر مودی نے یہ باتیں صرف پاکستان کو نہیں بتائیں بلکہ انہوں نے پوری دنیا کو بتائی ہیں۔ اب جو 27 مئی کو انہوں نے انڈس ٹریٹی کے حوالے سے بھی اپنی جنتا کو کہا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کا لحاظ کر رہے تھے، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی اس کے تحت بہت ساری چیزیں ہم ایسی کر رہے تھے جو ہم پاکستان کا لحاظ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کو یعنی بھارت کی جنتا کو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ زیادہ چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ڈیلیگیشنز بھی جا رہے ہیں، پاکستان کے بھی تھوڑے بہت جا رہے ہیں، بھارت کے تو بہت سے جا رہے ہیں، اس پہ بھی شاید آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن جس طرح پرائم منسٹر نریندر مودی نے 26 مئی اور 27 مئی کی اپنی تقریروں میں پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، وہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو اب تناؤ ہے، تناؤ تو دیکھیے 78 سے چل رہا ہے، لیکن اب وہ تناؤ واقعی ہی جس کو پرائم منسٹر مودی نے اور ان کی سرکار کہہ رہی ہے کہ آپریشن سندور ہم نے پاز کیا ہوا ہے، ہم نے جنگ بندی نہیں کی، ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اب پرائم منسٹر نریندر مودی یہی 26 مئی کو 27 مئی کو اور مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ انف از انف، ہم تنگ آ چکے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جتنا چاہے پروپیگنڈا ہوتا رہے، جتنی چاہے بک بک ہوتی رہے، پرائم منسٹر مودی اب یہ کہہ رہے ہیں صرف شبدوں میں نہیں ایکشن میں بھی کہ بھئی ہم اب کڑے سے کڑا ایکشن لیں گے، پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیں گے۔ اور وہ بالکل انہوں نے اپنی ان دونوں طریقوں کی سپیچز میں ایک ایک بات کھول کے رکھ دی ہے کہ بھئی کس طرح یہ پراکسی وار ہے، اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے۔ یہ پراکسی، اس کو کہنا ہی غلط ہے، ان کا یہ کہنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ وار ہے، یہ ٹیررزم کی وار ہے جو پاکستان کی طرف سے ہمارے اوپر 47 سے ویج کی گئی ہے، ہم لحاظ کرتے رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لحاظ نہیں، کسی صورت نہیں، انف از انف۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نیو نارم ہے بھارت کی طرف سے، یہ بڑا سخت سٹینس ہے، اور پاکستان کے لیے پیغام ہے یا تو وہ سدھر جائے یا پھر وہ بھارت کے سخت ایکشنز کے لیے مزید تیار رہے۔ تو پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے پی ایم مودی کی ان تقریروں پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، تو کیا اس بار پاکستان بھارت کی طرف سے سخت ٹکراؤ والی پالیسی کا مقابلہ کر سکے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس تمام صورتحال کو فیس کر سکے گا کیونکہ یہ نیو نارمل ہے؟ بالکل، پاکستان اس بھارت کی جو سخت پالیسی ہے، فرم سٹینس کی پالیسی ہے، اس کا ٹکراؤ نہیں کر سکے گا۔ جتنے مرضی وہاں پہ وہ حربے اپناتے رہے، بھلے سے وہ
ابھی انہوں نے ریسنٹلی فیلڈ مارشل بنایا ہے جو پاکستان کا سپہ سالار ہے، بھلے سے وہ فتح کی جھوٹی اور فیک جو ہے وکٹری مناتے پھریں، بھلے سے وہ اس وقت ایک دوسرے کی انگلی پکڑے ہوئے پاکستان کا شہباز شریف پرائم منسٹر اور چیف دا آرمی اسٹاف دنیا بھر کے دوروں پہ جانا چاہتا، اور اس وقت تو خیر وہ 4 فرینڈلی سو کالڈ کوٹ ان کوٹ فرینڈلی اسٹیٹس کے دورے پہ ہے جو ایران، ٹرکی، آذربائیجان اور تاجکستان میں ہیں، اور بائی دا وے اب وہ 4 میں سے بھی 2 ہی فرینڈلی دیش ان کے رہ گئے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ترکی کے اور آذربائیجان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس میں تاجکستان کا نام نہیں لیا اور اس نے ایران کا بھی نام نہیں لیا، اور یہ تو وہ حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان والے ایک طرح سے کہ جی اپنی طرف سے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو 26 مئی کو تقریر کیا، جو 27 مئی کو تقریر کیا، اس پہ اپرینٹلی انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ دیکھیے یہ جنگ کی باتیں ہیں، دنیا دیکھ لے، بھارت ہمارے اوپر جنگ امپوز کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان تو امن کا جو ہے وہ ایمبیسڈر ہے۔ اب مائی فٹ، پاکستان امن کا ایمبیسڈر کاہے کو ہونا ہے؟ پاکستان کی اوقات ہی نہیں کہ وہ بھارت کے سخت سٹینڈز کو سہ سکے۔ اب وہ صرف اور صرف زبانی کلامی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ماضی ہمارے سامنے ہے، یہ پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ جب بھی یہ تھی پاور میں، یہ بھارت سے ہاری ہیں، بری طرح ہاری ہیں، اور اس ساری صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھارت کے اس سخت فرم سٹینڈز کو یہ فیس کر سکیں گے۔ کہنے کو تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں گے، رد عمل اپنا دیتے رہیں گے، جی کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم مقابلہ کر لیں گے۔ مقابلہ یہ بہادری کے جو ہوتے ہیں نا جھوٹے نعرے لگانے سے، دعوے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ سائنس ہے، جنگیں سائنس ہے، اس میں اکانومی انوالو ہوتی ہے۔ نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ ان کے پاس اس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی کی دسترس ہے، صرف یہ باتیں کرتے رہیں گے۔ یہ چھوٹی موٹی کوئی ہوتی ہے نا جو جنگ، اس میں کچھ یہ سروائیو کر جائیں گے، جیسا یہ ابھی ہم نے 7 مئی 10 مئی میں دیکھا کہ یہ کسی حد تک سروائیو کر گیا۔ اب دیکھیے پرائم منسٹر مودی نے یہاں تک ان کو ابھی میرر دکھایا کہ بھائی تم تو یہ چھوٹی موٹی جو جنگ تھی ہمارے، یہ جو تمہارے اوپر آپریشن سندور کے جو کچھ اٹیک تھے، تم تو وہ نہیں سہ سکے، فوری طور پر جھنڈا لہرانے کے لیے تم آ گئے، سفید جھنڈا امن کا، کہ جی نہیں آپ یہ جنگ روک دیں، ہم آپ کو شورٹی دیتے ہیں کہ یہ ہم فردر نہیں کریں گے۔ تو پھر بھارت نے کہا کہ بھائی ہم تو آپ کے اوپر کوئی جنگ امپوز کرنا نہ چاہتے تھے، نہ چاہتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی یہ جو بلی ہے، آپ کی یہ جو ٹیررزم ہے، اس کو اب ہم جواب دے رہے ہیں رائٹ ایٹ دا اسپاٹ۔ تو وہ بھارت نے ان کو کیا۔ اب یہ اس بھارت کے ریٹیلیشن کو نہیں سہ سکے، تو اب جو پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو سخت پالیسی ہے، جو آپ مجھے ابھی پوچھ رہی ہیں کہ کیا پاکستان اس کو برداشت کر سکے گا، نہیں کر سکے گا۔ پرائم منسٹر مودی نے تو یہاں تک کہا، پوری دنیا کو بتایا کہ یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کے جو ٹیررسٹ مرے، ان کی نماز جنازہ ٹیررسٹ پڑھا رہے ہیں، اور ان کے جو لاشیں ہیں وہ پاکستانی پرچم میں لپٹی ہوئی ہیں ٹیررسٹوں کی۔ تو انہوں نے تو نقشہ ان کو دکھا دیا، ان کو مرر دکھا دیا۔ اب پاکستانی جو مرضی اس پہ بولتے رہے، جی نہیں جی یہ تو عام لوگ تھے، جی یہ دیکھ لیجیے آرمی کے کس طرح لوگ ان ٹیررسٹوں کی نماز جنازہ کے لیے، اور جو ٹیررسٹ پڑھا رہے ہیں وہ کھڑے۔ تو اس ساری سچویشن میں اب پرائم منسٹر نریندر مودی نے بالکل ان کو جس لیول پہ آئینہ دکھایا ہے، جس لیول کا میسج دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے شبد جو ہے نا ریاکشن میں، پاکستان کے جو کھوکھلے شبد ہیں ریاکشن میں، وہ بھارت کی سخت پالیسیوں کو اب روک سکیں گے یا مقابلہ کر سکیں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ چلیے، تو بات ہو رہی تھی نیو نارمل کی۔ بھارت کا ایک بہت بڑا سٹانس ہے کہ اب نیو نارمل ہے، تو پھر بھارت اور پاکستان کے وفد جو دنیا بھر میں پھر رہے ہیں، ان دونوں دیشوں کی اس ڈپلومیسی کا امپیکٹ کیا ہوگا اس نیو نارمل کے ساتھ؟ دیکھیے، بھارت نے فوری طور پر کہا تھا کہ 33 کنٹریز کو ہمارے تمام پارٹیوں کے جو پولیٹیشنز ہیں، لا میکرز ہیں، وہ دورہ کریں گے، اور وہ آلریڈی دورے کر رہے ہیں، اور بہت سے دیشوں کو وہ جا بھی چکے ہیں۔ اور پاکستان نے بھی امیڈیٹلی اعلان کیا تھا کہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں ہم بھیجیں گے، لیکن پھر خود ہی پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور چیف دا آرمی اسٹاف جو اب خیر سے فیلڈ مارشل ہیں، وہ تینوں خود ہی ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر نکل گئے، اور وہ دنیا بھر کیا جائیں گے، وہ 4 دیشوں کو روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہم 4 فرینڈلی دیشوں کو جا رہے ہیں، ایران، تاجکستان،
ٹرکی اور آذربائیجان اور ٹرکی نے ان کی کچھ سپورٹ کی تھی اس جنگ کے دوران، تو انہوں نے اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی، لیکن وہ کوئی میٹر نہیں کرتی. ٹرکی اور آذربائیجان کو دنیا کے بڑے ملک نہیں ہیں. ایران اور تاجکستان دونوں فارسی سپیکنگ کنٹری ہیں، وہ دونوں آذربائیجان اور ٹرکی سپیکنگ کنٹری ہیں. ایران اور تاجکستان نے کوئی ان کو خاص سپورٹ کی یقین دہانی نہیں کرائی، اس لیے انہوں نے ابھی کل ہی کہا ہے کہ جی ترکی اور آذربائیجان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں انہوں نے پھر تاجکستان کا نام بھی نہیں لیا، ایران کا نام بھی نہیں لیا. تو ان کا تو صرف اتنا ہی انٹرنیشنل لیول پہ ابھی تک ڈپلومیسی کا معاملہ ہے. بھارت پوری دنیا کے دیشوں سے رابطہ کر رہا ہے. ابھی بھارت کے یہ جو 7 ڈیلیگیٹس ہیں، جس میں غالباً 59 لا میکرز ہیں، اور وہ 33 دیشوں کا دورہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھارت کے فارن منسٹر یورپ کے کچھ 6-7 ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں، اور بڑی انہوں نے اہم وہاں پہ باتیں کی ہیں، کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، یورپ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، چائنا اور امریکہ کی کولڈ ٹریڈ وار اپنی جگہ پہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں بھارت نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے پاس تو کوئی وقت نہیں ہوتا، ان کو بتانا پڑے گا. اور بھارت اس لیے بتا رہا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، اس لیے بتا رہا ہے دنیا کو کہ بھئی دنیا الرٹ رہے. ہم نے آپریشن سندھور کوئی ختم نہیں کیا، پاز کیا ہوا ہے. اس لیے دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں، اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو لا میکرز دنیا میں گئے ہوئے کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ اب ہم پاکستان کے لیے بالکل ہائی الرٹ ہیں. جیسے ہی وہاں سے کچھ اسٹوپڈ ٹیررزم یا کوئی اس طرح کی گھٹیا حرکت ہوگی، ہم امیجیٹلی ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے. تو بھارت یہ بتانے کے لیے دنیا کے دیشوں میں اپنے ڈیلیگیٹس بھیج رہا ہے، اور یہ بڑی کامیابی سے بتا رہا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، ٹی وی کی سکرینوں پہ، بڑی امپورٹنٹ باتیں ان کے لا میکرز کر رہے ہیں، اور دنیا کو صاف بتا رہے ہیں. بڑے اہم دیشوں کو وہ بتا رہے ہیں. اب پاکستان تو اپنے مسلم برادر دیشوں کو ابھی تک نہیں اپنا وفد بھیج سکا، سوائے ایران، آذربائیجان، تاجکستان اور ترکی کے جو اصل مسلم برادر دیش ہیں، جو عرب دیش ہیں، ان کو نہیں بھیج سکا. بھارت نے تو امیجیٹلی قطر بھی بھیج دیے، کویت بھی بھیج دیے، اور یہاں پہ بھی باقی GCC کے دیشوں کو بھی گئے، بحرین بھی گئے. تو بھارت تو اپنے جو ہے نا جن کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں عرب دیشوں کو، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہا ہے. پاکستان کیا ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے گا؟ پاکستان تو ان سب دیشوں سے پیسے مانگتا ہے، کشکول لے کے پیسے مانگتا ہے. بھارت نے تو کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے. بھارت تو ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے یا ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے ان ٹرم کہ بھارت اس سارے سین میں بہت ایفیکٹولی اپنا نہ صرف کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کے اوپر بھارت نے جیسے ہوتا ہے نا اپنی نوک رکھی ہوئی ہے، جوتے کی نوک رکھی ہوئی ہے کہ بھائی اب اگر تم لوگوں نے ذرا سا بھی کوئی ہمیں کچوکا دینے کی کوشش کی تو ہم تم سے نپٹ لیں گے. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.